الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة ولأمتي فتنة المال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا اور داتا اور غوث اعظم بھی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین بہت بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے رحمت کے 200 حصے بنائے ہیں. رب کائنات نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ساری کائنات کے اندر تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے جانور سے پیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھائی کو بھائی سے پیار ہے، ماں کو بیٹے سے پیار ہے، انسان کو انسانیت سے پیار ہے. یہ جتنا پیار، یہ جتنی محبت، یہ جتنی چاہت، یہ جتنی رحمت آپ دیکھتے ہیں، یہ صرف ایک حصہ ہے. باقی 100 حصے رب کائنات نے صرف اپنے لیے خاص کر دیے ہیں.
میرا مالک بڑا رحم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کائنات کے مالک نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر کائنات کے مالک نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور اس کتاب کے اندر رب کائنات نے درج فرمایا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میرا غصہ کم ہے، میری رحمت زیادہ ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کائنات کا مالک کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ یہ جو ساری کائنات کے اندر آپ نعمتیں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کی رحمت ہیں۔ کائنات کے مالک نے زمین کو پانی پر بچھایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے ہواؤں کو چلایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے سمندروں کے اندر جھولانی کو رکھا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے دریاؤں کے اندر روانی کو رکھا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے چوپاہوں کو چلنا سکھایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے دوپاہوں کو چلنا سکھایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے پرندوں کو اڑنا سکھایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے رات کو اندھیرا عطا کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے صبح کو اجالا عطا کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے چاند کو چمک عطا کی، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے سورج کو دھمک عطا کی، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے ستاروں کو جلولاہٹ عطا کی، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے ستاروں کو چمکنا سکھایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے خوشبو کو پھول کے اندر رکھا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے پھلوں میں ذائقے کو رکھا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے انسان کو دیکھنے کے لیے نور عطا کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے بولنے کے لیے انسان کو زبان عطا کی، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے حسن و جمال عطا کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے مالک نے اگر تجھے دولت عطا کی ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اگر تجھے مال عطا کیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اگر تجھے دولت سے نوازا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس کے اندر تیرا کمال کوئی نہیں، اس کے اندر تیرا حصہ کوئی نہیں، اس کے اندر تیری بڑائی کوئی نہیں۔ یہ جملہ مت بولا کر کہ یہ دکان میری ہے، یہ فیکٹری میری ہے۔ یہ جملہ مت بولا کر یہ مکان میرا ہے، یہ تجارت میری ہے۔ یہ جملہ مت بولا کر کہ میرے پاس اتنے مربے، میرے پاس اتنی فیکٹریاں۔ اس کے اندر غرور تیرا، اس کے اندر تکبر تیرا شامل۔ ایسا جملہ نہ بول جس کے اندر غرور شامل، جس کے اندر تکبر شامل ہو۔ اگر تجھے رب کائنات نے نوازا ہے تو جملہ زبان پر لے کر کے آ کہ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا فضل مجھ پر، یہ اللہ کا کرم مجھ پر، یہ اللہ کی رحمت مجھ پر، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر وہ مجھے نہ عطا کرے تو میں کچھ نہیں، اگر وہ مجھے نہ نوازے تو میں کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ جس وقت چاہے واپس لے لے، یہ اسی کی امانت ہے۔ میرا اس میں سے کچھ نہیں، میرا غرور کوئی نہیں، میرا تکبر کوئی نہیں۔ میں تو اس کا عاجز بندہ، میں تو اس کا گناہگار بندہ، میں تو اس کا نکما بندہ۔ اگر تیری زبان
زبان پر شکر کا جملہ ہے تو تیرا مال تیری دولت اللہ کی رحمت ہے. اگر شکر کا جملہ نہیں، اگر تیرا غرور اور تیرا تکبر تیری زبان پر ہے تو غریب کو غریب سمجھتا نہیں ہے، تو یتیم کو یتیم سمجھتا نہیں ہے. اگر تیرے دروازے پر سوالی آتا ہے تو اس کو دھتکارتا ہے، تو اس کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کو مارتا ہے. ارے ہٹا کھٹا ہے، میرے سے مانگ رہا ہے. ارے جا کوئی جا کر کے کام کر. تجھے اپنی دکانداری پر مان، تجھے اپنی فیکٹری پر مان، تجھے اپنے بینک بیلنس پر مان. تیرے اندر غرور آ گیا، تو عام انسان کو عام انسان سمجھتا نہیں، تو کسی غریب کو غریب گردانتا نہیں، تو کسی یتیم پر اپنا ہاتھ رکھتا نہیں ہے. تیری زبان پر غرور اور تکبر کا جملہ ہے تو پھر یاد رکھ، میں تجھے بتلاتا چلا جاؤں، جہاں پر اللہ کی صفت رحمت ہے وہاں پر اللہ کی صفت جبار بھی ہے، وہاں پر وہ قہار بھی ہے، وہاں پر وہ منتقم بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے، اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. ان بطش ربک لشدید. جب وہ پکڑتا ہے بڑے بڑے امیر زادوں کو غریب کر دیتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو گدا بنا دیتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو وہ گلی کوچوں چراہوں سے آہا کچرا اٹھانے والا بنا دیتا ہے. جب اس کی پکڑ آتی ہے بڑے بڑے فیکٹریوں ملوں کے مالک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جب اس کی پکڑ آتی ہے سارا کا سارا غرور اور تکبر توڑ کر کے رکھ دیتا ہے. اگر نہیں یقین آتا، آج تو کہتا ہے مال میرا ہے، آج تو کہتا ہے دولت میری ہے، آج تو کہتا ہے بینک بیلنس میرا ہے، آج تو کہتا ہے فیکٹری میری ہے، آج تو میں کا جملہ بولتا ہے. یہی جملہ ایک کسی نے بولا تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے. اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تجھے دیلنے والا ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں. یہ سارے کے سارے انسانوں کو اس نے غلام بنا لیا اپنا، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا. رب کائنات نے جب پکڑا تو کیسا پکڑا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا، جاؤ جا کر کے اس کو سمجھاؤ. اس کو سمجھ میں بات نہیں آئی. پھر بنی اسرائیل کو لے کر کے جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچے ہیں، سامنے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے حکم دیا یہ تیرے ہاتھ میں عصا، یہ تیرے ہاتھ میں لاٹھی، اس کو دریا پر ماریے. دریا پر مارا گیا. اللہ کے حکم سے 12 راستے دریا نے بنا دیے. ساری کی ساری قوم وہاں سے گزر کر کے چل دیے اور دریا کو پار کر لیا. اب یہ فرعون پہنچا اپنی فوجوں کے ساتھ، آ کر کے کہتا ہے دیکھو میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، یہیں سے ہم گزر کر کے جائیں گے. یہ بنی اسرائیل ہم سے کہاں بچ کر کے جائے گی؟ یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہم سے کہاں بچ کر کے جائیں گے؟ اس نے اپنی فوجوں سمیت اس دریا کے راستے کے اندر چھلانگوں کو لگا دیا. اب اس کی فوجیں، رب کائنات نے دریاؤں کی موجوں کو حکم دے دیا اے پانی ذرا چل جیسے پہلے چل رہا تھا. ارے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا کہ حکم چلتا ہے تو میرے رب کا چلتا ہے، دریاؤں پہ حکم میرے مالک کا چلتا ہے، انسانوں پر حکومت میرے مالک کی، جانوروں پر حکومت میرے مالک کی، تیرنے والوں پر حکومت میرے مالک کی، جنات پر حکومت میرے مالک کی، ستاروں پر حکومت میرے مالک کی، رات والوں پر حکومت میرے مالک کی، دن والوں پر حکومت میرے مالک کی، تیرنے والوں پر حکومت میرے مالک کی، رینگنے والوں پر حکومت میرے مالک کی، جھپٹنے والوں پر حکومت میرے مالک کی، دھاڑنے والوں پر حکومت میرے مالک کی، ڈسنے والوں پر حکومت میرے مالک کی، 4 پاؤں پر حکومت میرے مالک کی، 2 پاؤں پر چلنے والوں پر حکومت میرے مالک کی، انسان پر حکومت میرے مالک کی، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر حکم میرے
مالک کا چلتا ہے، کائنات کے رب کا چلتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو درخت پر لگا ہوا پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اگر وہ نہ چاہے تیرے پاس دولت نہیں پہنچ سکتی، اگر اس کا حکم نہ ہو تیرے پاس زندگی نہیں پہنچ سکتی، اگر اس کا حکم نہ ہو تجھے اولاد نہ ملے، اگر اس کا حکم نہ ہو تجھے فیکٹری نہ ملے، یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ آج اس نے حکم دے دیا، اے دریاؤں کی موجوں ذرا چلو نا میرے حکم پر۔ اب یہ 12 راستوں کی موجیں نیچے اتری ہیں، ساری کی ساری فوجوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اب یہ فرعون بھی ڈوبا، اور جب اس کو ڈبکیاں آئی تو اپنی زبان سے کہتا ہے انی آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ جب گلے پر آ کر کے پہنچا پانی، جب ڈبکیاں لگی، جب گوتے آئے تو اسے پھر اپنے مالک کی پہچان ہوئی، پھر اسے اپنے مالک کا تذکرہ یاد آیا، پھر اسے اپنا خدا یاد آیا، اپنا مشکل کشا یاد آیا۔ پھر کہتا ہے میں ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ جبرائیل نے آ کر کے اس کو رب کائنات نے پانی کو حکم دیا کہ اب اس کو پکڑ کر کے پانی میں نہیں رکھنا، ذرا اٹھا کر کے زمین پر پھینکیے۔ اب یہ زمین پر آیا، رب کائنات نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کے جسم کو محفوظ کر دیا، اور قیامت آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر کے بتلا دیا۔ اور اپنے مال پر مان کرنے والوں، اپنی دولت پر مان کرنے والوں، اپنی فیکٹری پر مان کرنے والوں، اپنی دکانداری پر مان کرنے والے، اپنے اوپر غرور اور تکبر کی چادر اوڑھنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے آپ کے اندر تکبر کا لباس پہننے والے، دیکھ اس سے بڑا بھی کوئی جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، آج عبرت کا نشان بنا ہوا۔ جاؤ عجائب گھر کے اندر اور مصر کی سرزمین پر جا کر کے اس کا لاشا دیکھو، وہ تمہیں پکار کر کے کہتا ہے کہ رب کائنات کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ جب وہ پکڑتا ہے تو عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ زندگی گزار، اپنے مالک کی بندگی میں گزار، زندگی گزار، عاجزی اور انکساری میں گزار۔ اگر اللہ تجھے مال دے تو اس کی رحمت سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سر پر سجود ہو کر کے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کا شکر ادا کیا۔ غرور نہیں، تکبر نہیں، یہ تیرا نہیں، یہ تیرا نہیں۔ جب تو نہیں تھا تب بھی یہ سب کچھ یہاں پر تھا۔ مجھے بتاؤ نا، جس زمین پر آپ بیٹھے ہو، یہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کیا یہ زمین یہاں پر موجود تھی؟ موجود تھی۔ آپ چلے جائیں گے، یہ سب کچھ یہیں پر ہوگا۔ پھر تیرا یہ جملہ کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ کسی خوبصورت شاعر نے کہا نا کہ دو انسان جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے، ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ زمین زبان حال سے بول کر کے کہتی ہے ارے دونوں تم کیوں لڑ رہے ہو، نہ میں تیری ہوں نہ میں تیری ہوں، بلکہ یہ دونوں بندے میرے ہیں، ان دونوں نے میرے اندر آنا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ آؤ کائنات کے لوگوں، آج پیغام اور میسج یہ ہے، ایک پیغام لے کر کے آیا، ایک میسج لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر مالدار اپنے مال پر مان کرتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں 100 بکرا ذبح کر رہا ہے، لیکن غریب کے گھر کے اندر ہنڈیا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غریب کے گھر کے اندر عید کے دن بھی دال پک رہی ہے۔ یہ مالدار کہاں کے مالدار ہیں؟ ان کو اپنے مال پر کتنا مان ہے، اور تکبر اور غرور کے اندر آ کر کے سب کچھ دکھاوے کے لیے، سب کچھ بڑائی کے لیے، سب کچھ نام کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ آؤ آؤ آؤ، اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو اور دیکھو تو صحیح نا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، رب کا قرآن ہے، آج ہمارے اندر بھی یہ جملے پائے جاتے ہیں۔ جب ایک بھائی
بہت امیر، دوسرا بھائی بہت غریب. اب وہ اس کو ملتا نہیں ہے، اب وہ اس کے پاس جاتا نہیں ہے، اب وہ اس کی دعوت نہیں کرتا ہے، اب اس کا اور اس کا آنا جانا نہیں ہے، اب اس کا اور اس کا تعلق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں امیر ہوں، میرا بیٹھنا اٹھنا، میرا سٹیٹس، میری چہل پہل، میرا پہننا، میرا کھانا الگ، میں بڑا، یہ چھوٹا. ایک ہی ماں کے دو بیٹے، بڑا ہو گیا ایک چھوٹا ہو گیا، اس کو پہننے کے لیے لباس نہیں، اور یہ ہر دن کے اندر جوڑا بدلتا ہے. اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور یہ کھا کر کے آدھا چھوڑ دیتا ہے. اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور یہ مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اس کو ملتا نہیں ہے. ایک قصہ قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے، وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. رب کائنات نے دو بھائیوں کا قصہ بیان کیا، دو شخصوں کا قصہ بیان کیا. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ دو سکے بھائی تھے، ان کے باپ نے ان کے درمیان ان کی وراثت کو تقسیم کر دیا. دونوں کے درمیان 4,000 درہم دینار آئے، اور یہ دینار جب تقسیم ہو گئے، ایک بھائی اللہ والا، ایک بھائی موحد ہے، ایک بھائی عاجز ہے، ایک بھائی انکسار ہے، ایک بھائی اللہ کو ماننے والا، ایک بھائی عبادت گزار ہے. اس کو 4,000 دینار ملے. اس نے 1,000 کر کے 4,000 دینار اپنے صدقے میں لگا دیے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اللہ کے لیے اپنا سارا مال لٹا دیا. دوسرے بھائی نے اس مال کے ساتھ کاروبار کیا اور بھاگ لیے، اور کھیتیاں کہلاتی ہوئی، اور مال و دولت سے اس کا دگنا تگنا مال ہو جاتا ہے. اس کے اندر غرور، اس کے اندر تکبر، اس کے اندر مال کی ہرس. ایک ہے تو دو ہو جائے، دو ہے تو تین ہو جائے، تین ہے تو چار ہو جائے. اب اس کا غریب بھائی اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ایک روز اس کے دل کے اندر آیا کہ میرا تو ایک بھائی ہے جو بڑا مال و دولت والا ہے، آج میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے کچھ لے لیتا ہوں. جب اس کے پاس جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھائی تجھے کیا ہوا؟ تجھے بھی 4,000 دینار ملے، تو نے کہاں پر خرچ کر دیے؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے ہیں. یہ اس کا مذاق اٹھاتا ہے، ہنستا اور مسکراتا ہے. ارے تو نے 4,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے ہیں، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ارے تیری سوچ کہاں چلی گئی؟ تیری فکر کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے دیکھ، میں نے اپنی سوچ کے ساتھ، میں نے اپنی فکر کے ساتھ، میں نے اپنا ذہن لڑاتے ہوئے، میں نے اپنی محنت کرتے ہوئے، میں تجھے دکھلاؤں یہ باغ بھی میرا ہے، یہ کھیتی بھی میری ہے، یہ ملازمین بھی میرے ہیں، یہ خادمین بھی میرے ہیں، یہ مال بھی میرا ہے، یہ زر بھی میرا ہے، یہ درہم و دینار بھی میرے ہیں، یہ سارا کچھ میرا. میں نے اپنی ذہن سے کمایا، میں نے اپنی سوچ سے کمایا، میں نے اپنی فکر سے کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا. دوسرا بھائی کہتا ہے بھائی ایسا نہ کہو، بلکہ کہو یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے نوازا، یہ میرے اوپر اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. کہتا ہے نہیں نہیں، یہ میں نے اپنی ذہن سے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ سارا کا سارا مال میرا ہے، یہ ساری کی ساری جائیداد میری ہے. دوسرا بھائی کہتے ہیں ارے بھائی ایسا نہ کہو، بلکہ زبان پر اللہ کا شکر لے کر کے آؤ اور کہو کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی قوت ہے. میں تو اس کا عاجز انکسار بندہ، لیکن اس کے اندر مال کا غرور، اس کے اندر غرور اور تکبر، یہ اپنے مال پر مان کرتا ہوا اپنے غریب بھائی کو کچھ نہ دیتے ہوئے، اس کو مذاق اڑاتے ہوئے چل پڑتے. رات ہوتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اللہ نے اندھیری سورج چلا دی، اللہ نے طوفان چلا دیا. اس کا باغ، اس باغ کا بھی قرآن ذکر کرتے، اس کا باغ کیسا باغ اللہ نے کیسا نوازا تھا. انگوروں کا باغ ہے، انگوروں کے باغ کے اندر جو باڑ لگائی جاتی ہے، جو ٹہنیاں لگائی جاتی
جاتی ہے، اس باڑ کی جگہ پر اللہ نے اس باغ کے اندر اس کو کھجوروں کے درخت اگا دیے، اور اس کی جو بیچ کے اندر خالی جگہ ہے اس کے اندر کھیتی کو اگا دیا، اس کے باغ کے اندر پانی بھی چلا دیا، اس کو رب نے سب کچھ عطا کر دیا۔ لیکن جب زبان پر ناشکری کا جملہ آیا، جب زبان پر غرور اور تکبر کا جملہ آیا، اللہ نے راتوں رات سارے کا سارا باغ جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، وہ تباہ و برباد کر دیا۔ اب صبح آیا اور آ کر کے دیکھتا ہے، ذہن میں سوچتا ہے، لگتا ہے میں کسی غلط جگہ پر آ گیا ہوں، یہاں پر تو میرا باغ نظر نہیں آتا، میرا باغ تو بڑا لہلہاتا ہوا تھا، میرا باغ تو بڑا لہلہاتا ہوا تھا۔ اپنی زبان حال سے دیکھتے اور نظروں سے دیکھتے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر ہاتھ ملتا ہوا اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتا ہوا اپنی زبان سے کہتا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اے کاش میں اپنی زبان سے کفر کا جملہ نہ بولتا، اے کاش میں اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ کا شکر میں نے نہیں ادا کیا، میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ آؤ آج فاروقی ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے، بڑے بڑے امیر زادے میرے سامنے بیٹھے ہو، آپ نے بھی وہ منظر دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہ منظر دیکھے ہیں۔ رات کو ملوں کے مالک رات کو چین کی نیند سوتے ہیں، آدھی رات کو فون آتا ہے، بھائی تمہارے مل کے اندر آگ لگ چکی ہے، ایک لمحہ کے اندر سارا کا سارا کاروبار مٹ گیا، اور سڑک پر آ جاتے ہیں، بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اچانک فون آتا ہے، بھائی ابھی جو گھر سے نکلے تھے کار لے کر کے، موٹر سائیکل نکل کر کے، ابھی جو آپ کا بھائی نکلا تھا وہ روڈ ایکسیڈنٹ پر مر چکا ہے، اور اس کی میت فلاں ہاسپٹل کے اندر پڑی ہے۔ تمہارا پہلے غرور بڑھا، تمہارا پہلے تکبر بڑھا، تمہیں اپنے مال پر مان بڑھا، تم نے اپنی اولاد پر مان بڑھا۔ ایک لمحہ ایک لمحہ ایک لمحہ ایک لمحے کے اندر وہ بادشاہوں کو گدھا بنا دیتا ہے، ایک لمحے کے اندر وہ غرور اور تکبر توڑ دیتا ہے، ایک لمحے کے اندر وہ بڑے بڑوں کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ آؤ خدارا اپنی حقیقت سمجھو، اپنی اوقات سمجھو۔ انسان کی اوقات ایک گندے پانی کا لوتھڑا، ایک گندے پانی کا قطرہ، ایک گندے پانی کا لوتھڑا ہے۔ یہ میں نے کئی بار سنا، بازاروں پر جھگڑتے ہوئے انسان سے پوچھتا ہے، ارے تیری اوقات کیا ہے؟ اور تم مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، تیری اوقات کیا ہے؟ میں سن کر کے ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں یہ پوچھ رہا ہے، اس کی بھی اوقات وہی ہے، جو اس کو بتلا رہا ہے اس کی بھی اوقات وہی ہے۔ تمہارے اندر غرور مال کا، تمہارے اندر تکبر مال کا، تم کچھ نہیں ہو، ایک پانی کا لوتھڑا ہو۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، آؤ اللہ کے راستے کے اندر زندگی گزارو، اللہ کی مان کر کے زندگی گزارو، غرور اور تکبر اپنے سینوں سے نکالو، اور اپنے غریب بھائیوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، یتیم اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھو اور ان کو کھانا دو، ان کی پرورش کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کا مالک تمہیں اور زیادہ دے گا، تمہاری دولت کے اندر اور اضافہ کرے گا جب اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے، جو میرا شکر ادا کرے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کو اور بھی زیادہ دوں گا۔ دونوں صفتیں تمہارے سامنے ہے، اللہ کی رحمت والی صفت بھی تمہارے سامنے ہے، اور اللہ کی پکڑنے والی صفت بھی تمہارے سامنے ہے۔ آج مڑے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، مولوی صاحب تم نے تو ایسے ہی ہمیں ڈرایا ہوا ہے، وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ ارے میں کہا کرتا ہوں، جہاں پر وہ کرم کرنے والا ہے وہاں پر وہ عدل کرنے والا بھی ہے، وہاں پر وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح نا، ایک عورت ساری رات مصلے پہ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے رات کو گزارے، دوسری عورت پاؤں کے اندر گھنگرو پہن کر کے ساری رات ناچنے میں اپنی رات گزارے، کیا اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک انسان حلال کھاتا ہے، ایک انسان حرام کھاتا ہے، کیا اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ ایک انسان دین کا مذاق اڑاتا ہے،
دوسرا انسان دین پر زندگی گزارتے کیا اللہ سب کو برابر کر دے گا؟ نہیں 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 نہیں، اس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک ذرہ نکھر کر کے تمہارے سامنے آنا ہے۔ نامہ اعمال کتاب لکھی جا رہی ہے، کتاب تم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہو، جتنا تمہارے پاس مال ہے اس کا تم نے حساب دینا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ جب تک انسان اپنے مالک کے سامنے اپنے مالک کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال صرف مال کے بارے کے اندر ہے، جواب دینا ہے ہم نے کہاں سے کمایا، کہاں پر لگایا۔ یہ بڑا مشکل سوال، کہاں سے کمایا؟ سوچو ذرا، یہ جملہ سوچو، اپنی زبان سے ادا کرو، اپنے مال پر نظر دوڑاؤ، اپنی دکان کی ایک ایک ایٹم کو چیک کرو، اپنے بینک میں بیٹھے پڑے ہوئے بینک بیلنس کو چیک کرو، کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا؟ جو آج تمہارے پاس ہے کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ حلال سے آیا، حرام سے آیا؟ کیسے آیا؟ کسی پر ظلم کرتے ہوئے آیا یا ہاتھوں کی حلال کمائی سے آیا؟ اگر حلال کمائی ہے، اگر ہاتھوں سے کمائی ہوئی حلال کمائی ہے تو پھر یاد رکھو حلال روزی کمانا عین عبادت ہے، عین عبادت ہے، حلال روزی کمانا عین عبادت ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، میں بہت کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن بات بہت لمبی ہو چکی ہے اور میں پہلے سے لیٹ پہنچا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اہم بات حاضر کرتا چلا جاؤں۔ بخاری کے اندر روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب ذرا ان مال و دولت کی، ان عظمت والوں کی، ان غرور کرنے والوں کی حالت آپ نے ان کا جائزہ لینا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت کے اندر دیکھا، فَإِذَا آمَتَ مَنْ دَخَلَهَا الْفُقَرَاء، میں نے جنت کے اندر جھانک کر کے دیکھا، میں نے جنت کے اندر فقیر لوگ دیکھے ہیں، میں نے جنت کے اندر مسکین لوگ دیکھے ہیں، میں نے جنت کے اندر غریب لوگ دیکھے ہیں، میں نے جنت کے اندر غریب لوگوں کی کثرت دیکھی ہے۔ مالدار لوگ مجھے ٹاواں ٹاواں نظر آئے ہیں، مالدار لوگ مجھے چنے چنے نظر آئے ہیں، میں نے غریبوں کی کثرت دیکھی ہے۔ ارے کیا وجہ ہے؟ ان مالداروں کو مال کے اندر لپیٹ لیا گیا، ان کو فرصت ہی نہیں میں جب اللہ عذاب دیتا ہے نا، اللہ پھر ان کو ایسا مشغول کر دیتا ہے، اس کو مسجد میں آنے کی مہلت ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے میری دکانداری کا ٹائم ہے، کہتا ہے میری گاہکی کا ٹائم ہے، کہتا ہے میں ابھی مسجد کے اندر چلا جاؤں، ابھی تو میں نے صبح کی ہے، کہتا ہے ابھی تو میرے پاس بہت زیادہ گاہک آ رہے ہیں۔ اس کو اس کے مال کے اندر ایسا پھنسا دیا گیا ہے، ایسا پھنسایا گیا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی مالک بھی ہے، میرا کوئی عطا والا بھی ہے، میں نے اس کا شکر ادا بھی کرنا ہے، میں نے اس کے سامنے 5 وقت جا کر کے حاضری بھی دینی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی نظر صرف مال پر، اس کی نظر صرف مال پر، اس کی نظر اس بات پر نہیں ہے کہ میں آج زندہ ہوں، میں نے کل مر بھی جانا ہے، اس کی نظر اس بات پر نہیں ہے اور تیرے پاس مال و دولت ہے، کل میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس کی نظر اس بات پر نہیں ہے آج میرے کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا، کل میری قبر کے اندر ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے لے کر کے میں آؤں گا، اس کی نظر اس بات پر نہیں ہے آج میرے اوپر ملہم کا مخمل کا لباس ہے اور میں اوڑھ کر کے سوتا ہوں، کل میں نے ننگی زمین پر لیٹنا ہے، اس کی نظر اس بات پر نہیں ہے آج اس کے بیڈ روم پر کئی لائٹیں لگی ہوئی، اس کی نظر اس بات پر نہیں کہ قبر کے اندر تو چراغ بھی موجود نہیں ہے، آج اس کی نظر مال و دولت کے اوپر، اس کی نظر اس بات پر نہیں ہے کہ کل کو میں نے مر جانا اور میں نے مر کر کے خود چل کر کے قبر میں بھی نہیں جانا ہے، اور میں نے جو لباس پہنا ہوگا کاٹن اور لٹھے کا لباس، میں نے جو لباس پہنا ہوگا کرنڈی اور بوسکی کا لباس جس پر میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس لباس کو چیر پھاڑ کر کے اتار دیا جائے گا، اس کی نظر اس بات پر نہیں جاتی ہے کہ مجھے ایک پھٹے پر لٹا دیا
دیا جائے گا۔ جس پھٹے پر مزدور بھی لیٹتا ہے، جس پھٹے پر غریب بھی لیٹتا ہے، جس پھٹے پر مسکین بھی لیٹتا ہے، جس پھٹے پر عام انسان بھی لیٹتا ہے، اسی پھٹے پر اس چودھری کو لٹایا جائے گا، اسی پھٹے پر اس امیر کو لٹایا جائے گا اور لٹا کر کے اسے نہلایا جائے گا۔ اب نہلا کر کے اس کا لباس کون سا؟ ارے یہ تو امیر ہے نا، یہ تو چودھری ہے نا، یہ تو جٹ صاحب ہیں، یہ تو بٹ صاحب ہیں، یہ تو گجر صاحب ہیں، یہ تو بڑے بڑے چودھری صاحب ہیں، ان کا لباس تو الگ ہونا چاہیے، ان کا لباس تو قیمتی ہونا چاہیے، ان کا لباس تو مہنگا ہونا چاہیے۔ جاؤ تلاش کرو جا کر کے مہنگا لباس لے کر کے آؤ۔ ارے نہیں نہیں نہیں، وہی لباس جو غریب کا، وہی لباس امیر کا، وہی لباس مسکین کا ہے۔ اس کو کاٹن کا سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے، رنگدار نہیں ہے، سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سفید لباس پہن کر کے جس کے اندر جیب کوئی نہیں، جس کے اندر پاکٹ کوئی نہیں، اس کا اتنا مال و زر، اتنی فیکٹریاں، اتنے کاغذات، اتنا بینک بیلنس، اس کے اندر تو جیب ہی کوئی نہیں۔ ارے رکھا کہاں جائے؟ میری ساری زندگی کی کمائی کہاں میں لے کر کے جاؤں؟ میری کفن میں تو جیب کوئی نہیں۔ اس کو اب اٹھا دیا جاتا ہے، اب یہ اپنے کندھوں پر چل بھی نہیں سکتا، اس کو دوسرے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جایا جاتا ہے۔ اب قبرستان کے اندر جا کر کے قبر کھولی جاتی ہے۔ ارے 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 غور تو کرو نا، یہ تو امیر زادہ ہے، یہ تو چودھری صاحب ہے، اس کی قبر تو سونے کی ہونی چاہیے نا، اس کی قبر تو چاندی کی ہونی چاہیے نا، اس کی قبر کے اندر تو اے سی ہونا چاہیے نا، اس کو تو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، اس کو تو پنکھے کے بغیر نیند نہیں آتی، اس کو تو نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ تو مالدار ہے، اس کی قبر کے اندر سہولیات ہونی چاہیے، لیکن نہیں یارو، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، واقعتاً نہیں ہے۔ قبر امیر کی بھی وہی، قبر غریب کی بھی وہی ہے۔ اس قبر کو کھود دیا جاتا ہے اور کھود کر کے اس پر وہی مٹی ڈالی جاتی ہے جو غریب پر ڈالی جاتی ہے۔ اب مٹی ڈالنے کے بعد اس کے بڑے بڑے دوست احباب، اس کے اپنے اور پیرائے، اس کے عزیز اور دوست، جس کے لیے اس نے مال و دولت کمایا، جن کے لیے انہوں نے حرام کمایا، جس کے لیے انہوں نے مظلوموں پر ظلم کیا ہے، اب وہ سارے کے سارے اس کو وہاں پر چھوڑ کر کے واپس لوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تیرا اور ہمارا ساتھ یہی تلک تھا، آگے تو جانے، تیرے اعمال جانے، آگے تیری زندگی ہے، ہمارا ساتھ تیرے تک یہی تھا۔ حضرات گرامی قدر، اصل زندگی اب شروع ہوئی، اب اس کے پاس کچھ نہیں۔ اب یہ بڑا امیر زادہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کے اب قبر میں پڑا ہے۔ اب آیا منکر نکیر آئے اور سوال کرتے ہیں بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اسے کیا معلوم میرا رب کون ہے؟ اسے کیا پتا میرا والی کون ہے؟ اس کو تو 5 وقت آواز آتی تھی اللہ اکبر کی، آواز مؤذن لگاتا تھا کہ اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ تیرا مال، تیری دولت، یہ آگے سے کہتا تھا نہیں میری دولت بڑی ہے، میری دکانداری بڑی ہے، میرا جاہ و جلال بڑا ہے، اللہ اکبر بجا، لیکن میری دکانداری بڑی ہے، میں اللہ اکبر کی تکبیر پر لبیک نہیں کہتا۔ آج اسے کیا معلوم اللہ اکبر کون ہے، اسے کیا معلوم نبی کون ہے، اسے کیا معلوم دین اسلام کیا ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، اپنی زندگی جو بہت مختصر ہے، میرے آقا کی حدیث ہے میری امت کی اوسط عمر 60 برس ہو، 60 برس۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جتنی گزر چکی جتنی باقی ہے، معلوم نہیں کس وقت کس لمحہ کن لحظہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ اس سے پہلے پہلے اپنے مال کو خرچ کرو۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے رب کائنات احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر کے مجھے عطا کر دے تو میں 3 دن سے پہلے پہلے سارے کا سارا احد کا پہاڑ صدقہ کر دوں گا غریبوں کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ آؤ، اپنا مال بھی دیکھو، اتنا کماؤ
جتنے کا حساب دے سکو، اتنا کماؤ جتنے کا حساب دے سکو، اتنا کماؤ، اتنے حلال طریقے سے کماؤ جس کا رب کائنات کے سامنے تم حساب دے سکو۔ میرے آقا کی دوسری حدیث، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان لکل امت فتنۃ ولی امتی فتنۃ المال، تمام کے تمام امتوں میں ایک فتنہ ہوتا ہے جو اس امت کو لے ڈوبتا ہے، میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے۔ جاؤ آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر کے دیکھو، جتنی تاریخ کے اندر جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنی تاریخ کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں، جتنی تاریخ کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کے اندر صرف دو چیزیں سبب بنی ہیں، ایک مال ہے، دوسری عورت ہے۔ مال کے لیے، مال کی محبت جب انسان کے دل کے اندر آتی ہے، یہ اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، اپنے بھائی کا خون کر دیتا ہے۔ جاؤ اخبار بھری ہوئی جا کر کے پڑھو اور چیک کرو، باپ نے بیٹے کا، بیٹے نے باپ کا خون کر دیا ہے، جائیداد کی خاطر بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا، جائیداد کی خاطر خون سفید ہو چکا، صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی، مال کمانا ہے، مال کسی طریقے سے آ جائے، ظلم ہوتا ہے مظلوم پر ہوتا چلا جائے، مال آنا چاہیے، کسی مسکین کا مال کھاتا ہے کھاتا چلا جائے، مال آنا چاہیے، کسی یتیم کی چار دیواری کو اگر ہم قبضہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ کالا کوٹ پہن کر کے یہ وکیل جو ہے کٹہرے میں جا کے کھڑا ہو کر کے مقدمہ لڑتا ہے، صرف مال کے لیے، یتیم پر ظلم ہو رہا کوئی بات نہیں، فیس آنی چاہیے، مال آنا چاہیے، کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ پولیس والوں کے پاس اگر کوئی غریب آ کر کے پکڑا جائے تب تک اس سے بچ کر کے نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کا خون نہیں چوس لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ مال آنا چاہیے۔ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسان کی انسانیت کا کوئی خیال نہیں، صرف مال ہے، مال ہے، دولت آنی چاہیے، مال آنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، پھر ہم پر عذاب کیوں نہ ہے، پھر ہم پر تندرستی کیوں نہ ہے؟ میرا یتیم اور مسکین، میرا یتیم اور غریب بھائی چار دیواری کے اندر اور فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا مجھے نظر آتا ہے، اور جو امیر ہے وہ بڑے بڑے محلوں کے اندر لیٹا مجھے نظر آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جو ڈیفرنس ہے یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے مال کو سب کچھ سمجھا ہے۔ امیر غریب کا خون چوستے چلے جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آؤ کائنات کے لوگوں، اپنی دکان کا جائزہ لو، اپنے خیالات کا جائزہ لو، اپنی سوچ فکر کا جائزہ لو، اپنے رشتوں کا جائزہ لو۔ آ رہی ہیں عید کی خوشیاں، آپ نے نہیں ملنا، غریبوں کو نہیں ملنا، ہمارا گوشت غریبوں کا نہیں جانا، تحفہ جا رہا ہے حاجی صاحب کو، تحفہ جا رہا ہے چودھری صاحب کو، غریب کا خیال ہی کوئی نہیں، غریب کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں کل ہی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس تحریر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا ہمارے گھر کے اندر 1 سال ہو چکا ہے گوشت نہیں پکا ہے، کی عید آ رہی ہے، کیا عید کے دن ہمارے گھر کے اندر گوشت پکے گا؟ تمام گھروں کے اندر گوشت پکتا ہے۔ بابا کہتے ہیں بیٹا ضرور پکے گا، میں نے کل ہی مولوی صاحب سے سنا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، یہ غریبوں یتیموں مسکینوں کو ہم نے دینا ہوتا ہے، ہمارے گھر ضرور آئے گا۔ یہ امیر تو سارا سال کھاتے ہیں، ہمارے گھر ضرور 3 دن گوشت پکے گا۔ یہ سارے کا سارا عید کا دن جب گزرتا ہے، بیٹی متلاشی ہے کہ میرے دروازے پر کوئی دستک دینے کے لیے آئے اور مجھے کہے کہ آ جاؤ بیٹا گوشت لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ دوپہر کا وقت آ گیا، اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، میں نے تو مسالہ بنا کر کے رکھا ہے، میں نے تو سب کچھ چیر کر کے رکھا ہے کہ ہمارے گھر گوشت آئے گا، ہم پکا کر کے سال کے بعد گوشت کھائیں گے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ جاؤ نا آپ حاجی صاحب کے گھر خود جاؤ اور جا کر کے کچھ گوشت مانگ کر کے لے کر کے آؤ۔ اب یہ چل پڑتا ہے، جا کر کے دستک دیتا ہے، حاجی صاحب آپ نے 5 بکرے کیے ہیں، میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا دے دو۔ یہ حاجی صاحب اس کو حقیرانہ نظر
نظروں سے دیکھتا ہے، ارے کہاں سے آ جاتے ہیں مانگنے والے، کہاں سے آ جاتے ہیں صبح صبح تنگ کرنے والے۔ اس نے اس کو 2-4 باتیں سنائی، زور سے اپنا دروازہ بند کیا اور اندر چلا جاتا ہے۔ یہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے واپس لوٹ پڑتے، پھر کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب نے کہا تھا غریبوں کا حق ہے، انہوں نے بھی قربانی کی۔ مولوی صاحب کا دروازہ جا کر کے کھٹکھٹاتے، مولوی صاحب بھی اس کو حقیر سی نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، اندر جاتے ہیں اور ایک شاپر پکڑتے ہیں، اس کو پکڑا کر کے فوری واپس آ جاتے ہیں۔ وہ جا کر کے اس شاپر کو کھولتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی چربی، 2-3 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ سلوک ہوتا ہے ہمارے غربا کا، یہ سلوک ہوتا ہے ہمارے مساکین کا۔ امیر ساتھو، آج میرا اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ ہے، اپنے حالات کا جائزہ لو۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی گلی کوچوں چراہوں کے اندر کوئی غریب عید کے دن بھی بھوکا مر گیا، بتاؤ اپنے رب کو جا کر کے کیا جواب دو گے؟ کیا تمہاری قربانی، کیا تمہارا صدقہ، کیا تمہاری خیرات؟ تم نے صرف اس کو فیشن بنا لیا ہے، صرف فیشن کے طور پر۔ ارے پتہ چلے میں نے 1 بکرا دیا ہے، پتہ چلے آج حاجی صاحب نے 5 بکرے دیے ہیں، پتہ چلے میں نے 5 اونٹ دیے ہیں، پتہ چلنا چاہیے، اخبار کے اندر خبر آنی چاہیے کہ میں نے 100 اونٹ قربان کیا ہے، لیکن قربانی کا مقصد ہی ہم بھول چکے ہیں۔ آؤ عزیزان گرامی قدر، اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے عید کے دن اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرو، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، پھر تو آئے قربانی کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ حضرات گرامی قدر، یہی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا، وقت کی قلت ہے، 2-4 منٹ آپ کے اور لینا چاہوں گا اور ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج ہمیں اپنی دولت کا فکر ہے، آج ہمیں اپنی جاہ و جلالت کا فکر ہے، آج ہمیں اپنی عزت کا بڑا فکر ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی گالی دیتا ہے ہم اس کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، آج اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتے ہیں ہم صبح سے شام نہیں ہونے دیتے ہیں، لیکن تمہیں تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ آئے آج کل پھر فیس بک پر ایک آئی ڈی چلاتے ہوئے ایک خبیث لعنتی انسان تیرے اور میرے آقا کی توہین کر چکا ہے، تیرے اور میرے آقا کی توہین کر چکا ہے۔ مجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں، تجھے اپنی عزت کا فکر، مجھے اپنی عزت کا فکر، اپنے آقا کی عزت کا خیال نہیں، اپنے آقا کی حرمت کا خیال نہیں۔ ہم تو پھنسے اپنی دولت کے اندر، ہم تو پھنسے اپنے مال و دلال کے اندر ہیں۔ آؤ دیکھو تو صحیح، اتنی جرت اس انسان میں کہاں ہو چکی ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے، بھینسا نام کی آئی ڈی بنا کر کے وہ فیس بک پر تیرے اور میرے پیارے آقا کی شان کے اندر غستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حکومت خاموش ہے، بڑے بڑے امیر زادے خاموش ہے۔ میرے آقا کی میرے ہوتے ہوئے توہین ہو رہی۔ امام ابن التیمیہ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کی توہین ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام ابن القیم فرماتے ہیں، اگر کسی کے ہوتے ہوئے اس کے نبی کی توہین ہو تو پھر اس کو مر جانا چاہیے کہ وہ زندہ اور اس کی زندگی کے اندر اس کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، وہ زندہ اور اس کی موجودگی کے اندر اس کے نبی کے نام کو اچھالا جا رہا ہے۔ ارے آج ہم کہاں کھو چکے ہیں، ہم کون سی میٹھی نیند سو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ کسی کو جرت اتنی کیسے ہوئی کہ وہ میرے پیارے پیغمبر پر، میرے سہنے پیغمبر پر، ارے وہ پیغمبر جس جیسا پیغمبر کائنات کے اندر نہ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے، ارے وہ پیغمبر جس جیسا پیغمبر، جس جیسا حسین و جمیل نہ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے، ارے وہ میرا پیغمبر جو نبیوں کا نبی ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، رسولوں کا رسول ہے، حسینوں میں آسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، ساری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات کا پیغمبر ہے، ساری کائنات کا رسول ہے، ساری کائنات کی رحمت ہے، جس نے کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، اپنی امت کو کسی
کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ میرا رقیب و کریم پیغمبر آج اس پر، آج اس کی حرمت پر، آج اس کی عزت پر ڈاکو ڈاکہ ڈالتا چلا جا رہا۔ مسلمان سویا ہوا ہے اور حکومت کو بالکل پتہ ہی نہیں، حکومت کو اس بات کا خیال نہیں، نواز شریف کو اپنی کرسی کا خیال ہے، اپنی نااہلی کا خیال ہے۔ میں کہتا ہوں نواز شریف تو نااہل بھی شاید اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تیری حکومت کے اندر میرے پیغمبر کی 1 سال سے توہین ہو رہی ہے، لیکن تجھے کچھ معلوم نہیں۔ وزیر داخلہ نے اس پر پابندی لگائی تھی لیکن حکومت تبدیل ہوئی، اب پھر وہ بد کردار انسان، بدگماش انسان، انسانیت پر دھبا انسان، وہ کائنات کا بدترین جانور میرے پیغمبر کی عزت پر پھر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اسے روکنے والا کوئی نہیں، اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں میری عزت میرے پیغمبر کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ ارے میری جان میرے پیغمبر کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، میری جوانی میرے پیغمبر کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ ارے ہمیں معلوم کیوں نہیں وہ انسان کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جب میرے پیغمبر کی توہین کی ابو لہب کے بیٹے نے، میرے پیغمبر نے کہا جنگلوں کے جانوروں میں سے ایک جانور اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ جانور پھر چلا، وہ شیر پھر چلا اور اس کو سونگتا ہوا اور ساروں کو کراس کرتا ہوا اس کو ڈھونڈ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر کے بتلا دیتا ہے کہ میرے پیغمبر کی توہین کرنے والا اس زمین پر نہیں رہ سکتا۔ ارے میں یہی کہتا ہوں ارے ہم سے تو وہ جانور زیادہ بہتر تھا جس نے سونگ کر کے اپنے پیغمبر کی بے حرمتی کرنے والے کو پہچان کر کے چیر پھاڑ کر دیا تھا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں میرے پیغمبر کی توہین کرنے والا کون ہے۔ اور فیس بک چلانے والوں یہ ریکارڈ ہو رہا، تمام جو لوگ فیس بک چلا رہے ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیجئے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا بتلاؤ پھر کل قیامت والے دن میرے پیغمبر کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ فیس بک پر میرے پیغمبر کی عظمت کے نعرے لگاؤ، میرے پیغمبر کی شان کے نعرے لگاؤ، میرے پیغمبر کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے تمہیں ایک آئی ڈی والا تمہاری تمام انسانیت کو اور تمہارے ایمان کو للکارتا ہوا نظر آ رہا ہے، تم اس کو پکڑ نہیں سکتے پھر ڈوب مرو۔ اگر تم اس کو پکڑ نہیں سکتے پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا گستاخ اس زمین پر زندہ اور میں زندہ، یہ مجھ سے گوارا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، جوانیاں قربان کر دیں گے۔ ایک بار بتلا دو وہ گستاخ رسول کون ہے؟ اگر اس کو زندہ نہ چبا جائیں پھر ہمیں اپنے آقا کا غلام نہ کہنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہی میرا پیغام اور میسیج ہے، پہنچاؤ اس کو میڈیا تک۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ آئندہ کے بعد کسی کو میرے پیغمبر کی عزت پر حرف اٹھانے کی جرت نہ ہو، ایسا ایمانی مظاہرہ کیجئے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتلائیے میرے پیغمبر کی عزت پر گٹ مرنے کے لیے تیار ہو، میرے پیغمبر کی عزت پر اپنی جوانی قربان کرنے کے لیے تیار ہو، میرے پیغمبر کی حرمت پر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالو۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب